السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ تعلیم اسپیشل میں آج ہم بات کریں گے ناظرین، تعلیم اور کتاب یہ لازم مظلوم ہیں، ایک دوسرے سے یہ جڑی ہوئی ہیں۔ کتاب کے پڑھنے، اس کے دیکھنے، اس سے تعلق جوڑنے کے بغیر علم حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ویسے تو آج کل نئے نئے گیجٹس آگے ہوئے ہیں جنہیں ہم موبائل، لیپ ٹاپس وہ کہتے ہیں، لیکن کتاب کی اہمیت ختم نہیں ہو سکی۔ آج ہم بات کریں گے کتاب کی طباعت پر، اور اس کے طباعت کا جو کاروبار جسے پبلشنگ کہتے ہیں، یہ کن مراحل سے گزرتا ہے اور اس کو کیا کیا آج کل چیلنجز درپیش ہیں، اور آج کل ہمارا کتاب سے رشتہ کیوں اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں جو ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ شروانی، مصنفہ ہیں، پبلشر ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں شہریار احمد خان صاحب، ایک کالم نگار ہیں اور کتاب پڑھنے کے بڑے وسیع المطالعہ شخصیت ہیں، کتابوں سے بڑا تعلق جڑا ہوا ہے ان سے، تو ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ بس فاطمہ، آپ بتائیے گا، ایک تو پبلشنگ ویسے ہی آج کل بڑا مشکل کام ہے اور خواتین کے لیے تو اور مشکل ہے، تو آپ کو یہ کیسا چیلنج لگا پبلشنگ میں آنا؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایک مشکل کام ہے اسپیشلی ہمارے آج کل کے دور میں۔ اور میں جب سٹارٹ میں آئی تھی اور شروع میں جب میں نے پہلی بک کی تھی اردو بازار آنا، اور وہاں پہ کاغذ کو دیکھنا کتنی قسم کے کاغذ ہوتے ہیں، تو بہت چیلنجنگ کام ہے، لیکن الحمدللہ ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی وہاں پہ چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ پیسٹنگ والے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر کام کرتے ہیں پرنٹنگ والے لوگ ہیں، تو وہ مدد کرنے والے ہیں، تو کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ فیمیلز کے لیے ایک مشکل چیز ہے۔ میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ اردو بازار مارکیٹ، وہاں آپ نے جیسے کہا وہاں کاغذ کی مارکیٹ ہے، وہاں کاغذ کو پرچیز کرنا، وہ دیکھنا، پھر اس کو پریس تک پہنچانا، اور پھر پرنٹنگ پریس میں جا کے وہ پریس والوں کے ساتھ ان کو سمجھانا، پورا ایک مغز ماری کرنا، ایک کافی مشکل کام ہے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ جو کہ ایک قسم کی لیبر اور اس ٹائپ کی ٹیکنیکل لوگوں سے ڈیل کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو کیا چیلنجز پیش آتے ہیں اس میں؟ مجھے سب سے پہلے تو کاغذ، جو ہم کاغذ لیتے ہیں، سٹارٹ میں جب میں بالکل نئی آئی تھی، مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کاغذ کے بارے میں کہ یہ کاغذ کتنے گرام کا ہے، یا یہ کاغذ بہتر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ سٹارٹ میں آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنے گرام کا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ پرابلمس تھے۔ اور لیکن یہ الحمدللہ آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کو، اب 30 بکس ہو چکی ہیں، تو اب اتنا تو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ یہ کاغذ جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور کتنے گرامز کا ہے، اور اس بک میں یہ کاغذ لگانا ہے، اور مارکیٹ میں یہ کاغذ کس ریٹ پہ مل رہا ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر پرنٹنگ والوں سے، پیسٹنگ والوں سے مغز ماری کرنا، انہیں بتانا کہ ہاں بھئی آپ نے اس کو اس طریقے سے پیسٹ کرنا ہے۔ بعض اوقات وہ پیسٹنگ کے دوران پیجز جو ہیں وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو بھی مجھے فیس کرنا پڑا۔ لیکن یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہی چیز آتی ہے کہ شروع میں آپ تھوڑے سے ناتجربہ کار ہوتے ہو، آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور آپ چیزیں بھی زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو۔ شہریار احمد خان صاحب، آپ تو ماشاءاللہ کافی وسیع المطالعہ شخصیت ہیں۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں اور اسٹوڈنٹس کا، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، کتاب سے تعلق بڑا کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ صرف اپنی جو ٹیکسٹ بک ہیں انہی تک محدود رہ گئیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی جو ریڈنگ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی تھی، جیسے آپ بھی اپنے بچپن میں ناول پڑھتے تھے، یا میں جب اسکول جاتا تھا تو ہمیں تعلیم و تربیت بچوں کے رسالے آتے تھے، نونہال ہوتا تھا تعلیم و تربیت، وہ ہر منتھلی ہمارے گھر آتے تھے، ہم بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ اس کے ساتھ جاسوسی ڈائجسٹ پڑھنے کا شوق تھا، ایسی بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو آج کل وہ رجحان میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔
جی اصل میں ثابت صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح سے بہت ساری خوبصورت روایات ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہیں، اسی طرح سے کتب بینی جو ہے یہ بھی ایک بہت خوبصورت روایت تھی، ہمارے معاشرے کا حصہ تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بلکہ دھیرے دھیرے نہیں، اب تو گزشتہ 10 سالوں میں تو بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ظاہر ڈفرینٹ وجوہات ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ تو ظاہر ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ عام ہونا ہے کہ ہم کتاب سے ہٹ کر ڈیجیٹل کی طرف چلے گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارا میڈیا جو تھا، پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا سے زیادہ اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف سفر شروع اب تو کر دیا۔ اخبار بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ اخبار زیادہ بھی ادھر آ گئے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ کر ہم اس بات پہ پردہ پوشی نہیں کر سکتے۔ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ڈیٹا کیا کہتا ہے۔ ڈیٹا ہمارا یہ کہتا ہے کہ مغرب ہمارے ہاں ہمارے سے کہیں زیادہ آگے ہے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، لیکن ڈیجیٹل میڈیا پروڈکٹ ہی انہی کی جی ان کی ہے اور وہ بہت آگے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں جو کتب آج بھی ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتی ہیں۔ بہت آپ اپنے ہمسائے انڈیا میں دیکھ لیجئے کہ آپ کی آبادی جو ہے ان کی آبادی 5 گنا 6 گنا زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے اگر یہاں پر 1000 ہوتی تو وہاں 5-6 ہزار کتاب آنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں کتاب کوئی اسی طرح کی 1000 میں چھپتی ہے تو وہاں 20,000 میں چھپتی ہے۔ اس کی کیا وجہ آج بھی، حالانکہ وہاں پر موبائل یوزر آپ کے ہاں سے زیادہ ہیں، جی زیادہ ٹیکنالوجی کا رواج پا چکی ہے، اور انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے، آئی ٹی میں بہت آگے، لیکن اس کے باوجود $180 بلین کی جی ایکسپورٹ ہے بالکل ان کی۔ جی ہاں، اور ان کی خالی آئی ٹی کے ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ ہماری 25-30 بلین کی ہے، ان کی $180 بلین صرف آئی ٹی۔ جی ہاں، تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالی یہ وجہ نہیں ہے، اور بھی کوئی وجوہات ہیں، اور اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں۔ کتاب سے میرا جو رشتہ ہے وہ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے پبلشر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی جو ایک طلب تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں ایک سطحی علم جس کو انفارمیشن کا نام دے سکتے ہیں، ہم نے بدقسمتی سے انفارمیشن کو حقیقی علم کے معنی میں لینا شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس طرح کے گیجٹس ہمارے لیے کافی ہیں۔ وہ آپ گوگل پہ جاتے ہیں جی ہاں، یا یوٹیوب پہ جاتے ہیں، جی ہاں بالکل، اور نکال لیتے ہیں۔ اب تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا، جی ہاں، اس سے بہت سارا کام چل جی رہا ہاں، ہے۔ اس پہ تو چیٹ جی پی ٹی 4 سے تو جناب تھیسس لکھے جا رہے ہیں پی ایچ ڈی کے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ پی ایچ ڈی جو لوگ ہیں بیچارے، وہ اب آپ کسی کو بھی کہیں گے جی میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ فوراً کہے گا چیٹ جی پی ٹی سے آپ نے تھیسس تو نہیں بنایا آپ کو، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی زمانے میں پی ایچ ڈی کا ایک معیار ہوتا تھا، وقار ہوتا تھا، اب تو لیکن سنا میٹرک مشکل ہے، پی ایچ ڈی زیادہ آسان جی ہاں ہوگی۔ بالکل ایسی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ ہمارے لوگوں کو چاہیے، ہمارے دانشوروں کو، کہ اس بات پہ سوچ بچار کریں۔ دیکھیے کتاب سے دوری جو ہے وہ ایک الفیہ سے کم نہیں ہے میرے خیال میں، اس کی بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کتاب بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جیسے باقی چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، کتاب بھی بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کی دسترس سے دیکھیے باہر ہو گئی ہے، روٹی پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور کتاب بیچارہ کیسے خریدے۔ دوسرا یہ کہ پرائرٹیز ہماری چینج ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی میں اگر میں اپنی مثال لوں تو ہفتے میں ایک دفعہ میں باہر جا کر ہوٹلنگ کرتا ہوں فیملی کے ساتھ، اس پہ کم از کم 5 سے 7 ہزار روپے خرچ اگر ہو جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے کہ میں 5-7 ہزار جو ہفتے میں ایک کھانے پینے پہ باہر جا کر خرچ کر دیتا ہوں، تو 1000 کی، 500 کی، 2000 کی کوئی کتابیں کیوں نہیں خرید لیتا ہوں؟ تو جب میں خود نہیں یہ کر رہا تو میرے بچے پھر کیسے کریں گے، اس طرف کیسے آئیں گے؟ یہ جو آپ نے بڑا اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم اور چیزوں پہ ہم بڑا بجٹ خرچ کرتے ہیں لیکن کتاب پہ نہیں، جی اس کی وجہ ہے کہ اب وہ رجحان بھی نہیں رہا جی کہ ہمیں کتاب جو ہے وہ ایک بے معنی سی چیز لگتی جی ہے کہ یہ لے کے ہم کیا کریں گے اس جی کی، حالانکہ جو اس کی ورتھ ہے، جو کتاب پڑھ کے آپ کو جو آپ میں ویلیو ایڈیشن ہونی ہے، جی جو آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونی ہے اس چیز کی، جو آپ کا ڈیولپمنٹ آپ کے اندر لے کے آئے گی، جی اس کا آپ کو ادراک نہیں ہے، جی اور نہ ہی ہمارا میڈیا اور ہمارے تعلیمی ادارے اب اس چیز کی اہمیت کو جگا سکیں۔ سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کتاب بینی کا فائدہ کیا ہے،
کہتے ہیں کہ جیسے ایکسرسائز ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، اس طرح ہماری دماغی ایکسرسائز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کتاب کا مطالعہ کریں. اس سے ہماری یادداشت بھی بہتر ہوگی، ہماری تجزیہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، تنقیدی ہماری صلاحیت میں اضافہ ہوگا، ذہن کی صحت بہت بہتر ہے، ذہن کی صحت بہتر ہوگی. اس میں جو ہماری آج کل جو بہت منفی چیزیں آ جاتی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اسٹار پلس کے ڈرامے اس طرح کے ہمارے بھی چینل اب ویسے ڈرامے بنا کے انتہائی منفی چیزیں آپ اپنے دماغ میں جمع کر لیتے ہیں. کتاب بھی نہیں سے وہ سارے جو منفی چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں جمع کرتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پازیٹیو چیزیں آئیں گی اور صحت مند چیزیں فروغ پائیں گی آپ کے دماغ. اور ابھی جو آپ نے بات کی کہ ہمارے زمانے میں مختلف طرح کے ہمارے بچپن میں رسالے آتے تھے، بالکل دیکھیے نا، آپ نے، ہم سب نے، میڈم نے بھی، ہم نے تعلیم و تربیت بھی پڑھا، پھول بھی پڑھا، پھول اور کلیاں بھی پڑھا، اس کے علاوہ داستان امیر حمزہ بھی پڑھی، اور اس کے علاوہ عمر و عیار کے قصے بھی پڑھے، انسپیکٹر جمشید سیریز ہو، عمران سیریز، ہر چیز ہم نے پڑھی. لیکن آج کے بچوں کو اس کے بعد ڈائجسٹ پڑھے، جی ہاں، اور جاسوسی ڈائجسٹ، سسپینس ڈائجسٹ کا آپ کو پتہ ہے رسول صاحب کے ہمیں انتظار ہوتا تھا، وہیں سے ہم نواب صاحب جیسے رائٹر سے مستفید ہوئے، وہیں سے ہم آشنا ہوئے یہ علیم الحق حقی جیسے رائٹر سے. لیکن بات یہ ہے کہ آج میرے بچوں کو کیا کسی ڈائجسٹ کا نام پتہ ہے؟ نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ، کسی رسالے کا نہیں پتہ. اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارے جیسا ایک عام انسان جو ہے، میں 2-4 لفظ لکھ لیتا ہوں، کالم نگاری کا شوق اسی طرح سے پیدا ہوا. وہ اچھی ریڈنگ بند بھی ہو گئے ہیں، بہت سے ڈائجسٹ بند ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا بہت سے اخبار بند ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے سرکولیشن نہیں ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں. یہ دیکھیں نا، المیہ ہے، اور یہ ایک المیہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم بس کیا کر سکتے ہیں. میڈم یہ جیسے شہریار صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں ایک یہ بھی وجہ ہے، کتاب بہت مہنگی ہو گئی ہوئی ہے. ہاں، کتاب مہنگی ہوئی ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ مہنگی تو ہر چیز ہوئی ہے. مہنگے تو کپڑے بھی ہوئے ہیں، مہنگے تو جوتے بھی ہوئے ہیں، مہنگی تو ہر چیز مہنگی. کیوں ہم کتاب پہ ہی فوکس کرتے ہیں؟ کتاب مہنگی ہوگی اس وجہ سے کہ کتاب نہیں لیتے. کتاب ہماری پریورٹیز میں ہے ہی نہیں. کتاب سستی ہو جائے گی، ہم نے تب بھی وہ کتاب نہیں لینی. اور یہ صرف ہماری کہنے کی باتیں ہیں. اور دوسری بات یہ، کتاب اگر مہنگی ہوئی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں. کاغذ مہنگا ہو گیا ہے، پرنٹنگ مہنگی ہو گئی ہے، آپ کا جو لوکل کام کرنے والا جو آپ کا لیبر، وہ لیبر مہنگی ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے کتاب مہنگی ہو گئی. لیکن ایک اچھی ہوپ ہمارے سامنے اب آئی ہے، یہ پنجاب یونیورسٹی میں جو بک فیئر ہوا ہے، کتاب سستی کر دی، 50% آف پہ دی، 70% آف پہ دی، تو کتاب سیل ہوئی ہے، بچوں نے بکس لی ہیں. لیکن اس کو ہم بہت زیادہ نہیں کہہ سکتے. یقیناً یہ ایک اچھی تصویر تھی معاشرے کی جو 3 دن ہم نے دیکھی، اور کتاب بکی ہے. یہ ایک کوشش تھی، اور اگر اس طرح کی مزید کوششیں کی جائیں تو کتاب کا فروغ جو ہے نا وہ زیادہ ہو. ایک تعلیمی ادارے میں یہ ہوا تھا. ہم تو ایک بات کریں گے ایک اوور آل. یہ تو چلے ایسی جگہوں پہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں تو یہ آگے چل کر پھر ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالتے ہیں. ہاں، ایک پھر پوری سوسائٹی پہ آ جائے گا نا. اچھا، آپ بتائیں کہ اب تو بڑے بڑے پبلشنگ ہاؤس جو ہیں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں. آپ نے ایک بڑا ماڈسٹ سا آغاز کیا ہے. چھوٹے جو پبلشر ہیں ان کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک تو سب سے پہلے جو چھوٹے پبلشرز ہیں ان کو، حکومت کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی بک فیئرز ہوتے ہیں ان کے جو سٹالز ہوتے ہیں یہ اچھے خاصے مہنگے ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹا پبلشر نہیں افورڈ کر سکتا اتنا زیادہ، تو کچھ ڈسکاؤنٹ دے. بڑے کر لیتے ہیں. ہاں، بڑے تو ظاہری بات ہے، وہ تو ان کا کام تو 30 سال سے 35 سال سے ان کا کام ہوتا ہے اور وہ یہ کر لیتے ہیں. لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ کچھ ڈسکاؤنٹ دے دے، کچھ ان کو جو ہے نا چھوٹے ہاں، یا کچھ فری سٹال آفر کر دے، کچھ اس طرح کی کوشش کرے تو یقیناً انکریج کرے. لائبریریز میں ہمارے ہاں کتابیں، لائبریریز تو ہیں، اسکول، سرکاری اسکولوں میں بھی ہیں، پرائیویٹ میں بھی ہیں، لیکن وہاں پہ کتابیں جو ہیں نا وہ بس چند مخصوص پبلشرز کی ہیں. ہاں،
تو آپ لائبریریز میں آپ اوپن کرو کہ سارے پبلشر جو ہیں جن کی اچھی کتاب ہے وہ لیں. یہاں پہ تو سفارش کا اتنا زیادہ زور ہے کہ آپ لائبریریز میں جتنی کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سب کے یہ جتنے بھی بڑے بڑے پبلشرز ہیں ان کے ساتھ ایک وہ جیسے کہہ سکتے ہیں لنکس ہوتے ہیں اور وہی صرف اپنی کتابیں وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. یقیناً ہماری ترجیح اگر کتاب ہوگی تو ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے سنا کہ یو اے ای گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا. انہوں نے جتنا بھی لٹریچر ہے پوری دنیا میں وہ چاہتے ہیں کہ عربک میں آئے اور اس کے لیے ان کی گورنمنٹ نے باقاعدہ فنڈز مختص کیے ہیں اور وہ فنڈز مختص کر کے وہ اپنے پبلشرز کو انہوں نے آفر کیا ہے کہ آپ آئیں اور ہم سے جو ہے نا جتنا بھی لٹریچر ہے اس کو عربک میں کریں. تو یہ کتنی اچھی کوشش ہے. ایک قوم ہے ان کی ترجیح کتاب ہے. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ پوری دنیا کا لٹریچر ہم اردو زبان میں لے کر آئیں, ہماری زبان میں لے کے آئیں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے, ہمارا بچہ بھی ہندی زبان کی جو کتاب ہے وہ اردو میں پڑھے, انگلش کی یا پھر چائنیز کی یا پھر ترکی کی بہت سی کتابیں ہیں جو کہ وہاں کی مقامی زبانوں میں جو کہ ہماری زبانوں میں آنی چاہیے. لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ اگر ترجیح کتاب ہے, ہمارے یہ جو ہمارے اہل اختیار ہیں جو ہمارے لوگ بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کی ترجیح کتاب ہوگی. گورنمنٹ نے کچھ ادارے بنائے ہوئے ہیں لیکن اور ان کا کام بھی کچھ اس قسم کا ہے. ایک پنجاب میں بھی ہے, فیڈرل میں بھی ہے, مقتدرہ قومی زبان اور اس طرح کی یہ ہے وہ کتابیں چھاپنے کا. لیکن جو یہ بات کر رہی ہے نا, یہ کام چائنا نے کیا, ایسے ملکوں نے کیا کہ دنیا میں جو بھی ان کی ضرورت کی کتاب ہے جو انہوں نے سمجھا کہ یہ سائنس کے لیے ضروری ہے, یہ علم کے لیے ضروری ہے, وہ انہوں نے وہاں سے لی اور ٹرانسلیٹ اپنے گورنمنٹ لیول پہ انہوں نے ایک پورا ادارہ بنایا اور وہ ادارے کا کام ہی یہی تھا کتاب منگوا کے اس کو ٹرانسلیشن کر کے اور چائنیز میں کر کے تو وہ وہاں دیتے تھے. میں سر اپنے اس پروگرام کے توسط سے اپنے مقتدرہ کے جو ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے جو ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنا 1 سال کا ڈیٹا کم از کم ہمارے سامنے لے کر آئیں کہ آپ کا کام ہی یہ ہے کہ ڈفرینٹ اس طرح جیسے میڈم اور آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ جو علم ہیں ان کی جو مشہور و معروف کتابیں ہیں ان کے تراجم کیے جائیں یہاں پر اور تاکہ ہمارے ہاں کنورٹ ہو جائے. تو آج تک آپ نے پچھلے 1 سال میں کتنے ترجمے کیے؟ شاید بہت تھوڑے ہوں گے, شرمناک حد تک بہت کم, یعنی جبکہ کام ہی ان کا یہ ہے. وہ جو ان کے پاس کتابیں ہیں انہی کو ری پرنٹ کرتے ہیں. جی ہاں, انہی کو ری پرنٹ نہیں وہ کوئی جی اس ہاں. کو بہت زیادہ نا پروموشنل. اسی طرح سے اور بے شمار صوبائی سطح پر بھی ادارے ہیں. اردو سائنس بورڈ ہے. جی ہاں, اردو سائنس بورڈ ہے. اب اس کا ڈیٹا دیکھ لیں کہ کتنی سائنس کی سائنٹیفک کتابیں ہیں جو انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کی ہیں. بہت چند ایک ہوں گی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات وہی ہے کہ کتاب کی اہمیت جو ہے دھیرے دھیرے میرے ذہن سے نکلتی جا رہی ہے. میں یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے, اپنی اگلی نسل کو بتانے کو ہم تیار نہیں ہیں. کیوں نہیں بتاتے کہ کتاب اتنی اہم چیز ہے کہ جب رب کائنات نے یہ سوچا کہ میں اپنے انسانوں تک اپنی رہنمائی کس طرح سے بھیجوں گا تو اس نے جب اپنے بندے بھیجے تو ان کو کتاب کا علم دے کر بھیجا. کتاب بھیجی, صحیفے بھیجے, یعنی کہ کتاب ایک ایسی اہم چیز ہے. لیکن آج کتاب کو ہم کو سمجھتے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ادھر ادھر سے سن کے اور گیجٹس کو یوز کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کا سارا علم حاصل کر سکتے ہیں. پروفیسر وہ ہمارے آرنلڈ جو تھے ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے ان کے ساتھ, مولانا ظفر علی خان کے ساتھ سنا ہوگا آپ نے. اب بچوں کو کون ہے جو اس طرح کے واقعات سنائی کہ جب پروفیسر ظفر علی خان صاحب وہ مولانا ظفر علی خان صاحب پروفیسر صاحب کے ساتھ وہ کر رہے تھے ایک بحری جہاز میں سفر. جی ہاں, علامہ اقبال کے جو استاد جو تھے ان کے, تو راستے میں جب وہ بحری جہاز ڈوبنے لگا تو جب افراتفری مچ گئی تو مولانا نے بھی پروفیسر صاحب سے کہا کہ سر وہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے. اب پروفیسر آرنلڈ تھے, وہ پڑھا لکھا بندہ, اس نے کتاب نکالی اور مطالعے میں مصروف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیا ڈر نہیں لگ رہا, خوف نہیں محسوس ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ تھوڑی دیر میں ہم ڈوب جائیں گے تو جتنا وقت ہے کیوں نہ میں مطالعے میں اس کو استعمال کر لوں. اب یہ پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے کہ ہماری وہ پرائرٹی ہی نہیں. اس میں ایک بہت بڑی وزڈم ہے اگر اس کو دیکھا جائے. اور یہ چیزیں, یہ بات آپ نے یقیناً کسی کتاب سے ہی پڑھی ہوگی. جی بالکل.
ٹھیک ہے، کتاب سے پڑھی ہے اور یہ وزڈم اسی طرح جی کتاب سے آپ نے لی اور اس کا امپیکٹ آیا اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ اسی طرح ٹریول کرتی ہے. لیکن ہماری پھر وہ بات آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے اور بہت ساری چیزیں ہیں، کتاب کا رجحان بہت نیچے تک چلا گیا اس کی طرف، اور اس کی وجہ سے بہت سارے نیگیٹو چیزیں ہماری سوسائٹی میں پرورش پا چکی ہیں. اگر ہم کتاب سے تعلق جوڑیں گے تو ہماری سوسائٹی میں بہت سی مثبت چیزیں، رجحانات جو ہے نا فروغ پائیں گے. سب سے بڑی بات سر یہ ہے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ بہت عام ہو چکی ہے کتاب نہ پڑھنے کی وجہ سے. اب جرمنی کا ایک سروے آیا تھا کہ وہاں کا جو یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک کتاب ضرور پڑھتا ہے. میں سر آپ کو شرطیہ طور پہ کہتا ہوں، میرا HED سے بھی تعلق رہا ہے، وہاں میں ڈائریکٹر کے طور پہ فرائض سر انجام دیتا رہا ہوں. میں پروفیسر حضرات اپنے کو جانتا ہوں، یہ ساری زندگی شاید میرا خیال ہے 7 کتابیں 10 کتابیں نہیں پڑھتے ہوں گے، جبکہ جرمنی کا پروفیسر ایک ہفتے میں ایک کتاب پڑھتا ہے. اور اس کتب بینی کی وجہ سے کیا ہے کہ جرمنی جو ہے تحقیق کے میدان میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آگے ہے. اسی طرح ایک عام اسرائیلی جو ہے وہ اپنے ایک سال میں 11 کتابیں پڑھتا ہے، ایک عام اسرائیلی، ایک لے مین. لیکن ہمارے ہاں ایک لے مین نے کبھی شاید زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوتی. وہ بھی ٹھیک سے نہیں. جی ہاں، وہ بھی ٹھیک سے نہیں، بس سنی سنائی بات. ہمارا اس وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا شہریار صاحب، آپ بات کر رہے تھے پروفیسر کی کتاب بینی کی، کتاب پڑھنے کی، یہ ان کی جاب کا حصہ ہوتا ہے. اچھا میڈم ہمارے پاس بیٹھی ہیں پبلشنگ، ہمارے یہاں یونیورسٹیز کے بھی پبلشنگ کے اپنے ان ہاؤس پبلشنگ کے ادارے ہیں. یونیورسٹیز جن کا کام تحقیق کرنا اور پبلیکیشنز کرنا، وہ اپنی پبلیکیشنز بہت کم سطح پہ لے ہیں، بہت کم یونیورسٹیز میں چھپ رہی ہیں. جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ جو بڑے ادارے ہیں، بڑے پبلشنگ ادارے ہیں، وہ پہنچنے نہیں دیتے چھوٹے پبلشرز کو لائبریریز تک، تعلیمی اداروں کی لائبریریز تک. میں نے دیکھا ہے کہ یہ تعلیمی اداروں کی یا اور بڑی لائبریری، وہاں ان کے جو اپنے مخصوص انفلوئنشل جو لوگ ہیں، ان کی کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بار بار وہی کتابیں آئی ہوئی ہیں اور کچھ وہ ڈسپلے ہیں، پیچھے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اتنے ان کے کاپیز، نسخے منگوائے گئے ہیں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن ایک جو نیا پبلشرز ہے، وہ ایک نیا رائٹرز کو ایک نیا کوئی اچھا سٹف، اچھا کانٹینٹ لے کے آ رہا ہے، اس کی ایک کاپی تک نہیں خریدتے. وہ کہتے ہیں جی وہ بس ہمارا بجٹ ختم ہو گیا، بجٹ نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور بس یہ 4-5 نام ہوتے ہیں اور وہ کتاب کا نام بھی نہیں دیکھنا انہوں نے، رائٹر کا نام بھی نہیں دیکھنا انہوں نے، پبلشر کا دیکھنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ چھوٹے پبلشرز کے پاس اتنے ریفرنسز نہیں ہوتے، اتنے لنکس نہیں ہوتے. تو ہمارے ملک میں تو ایک طرح سے ایک ویو چلی ہوئی ہے نا کہ آپ کا جب تک لنک نہیں ہوگا، آپ کا ریفرنس نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا. تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے، آپ چھوٹا پبلشر، اچھی بک بھی ہو، اس کے پاس اچھے رائٹر کی بھی ہو، تو وہ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، آپ ان صاحب سے بات کر لیں، آپ ان صاحب سے بات کر لیں. اور وہ جیسے ہمارے ہاں بات کو ٹالنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھی یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو یہ چیزیں ہیں اور یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا. چھوٹے پبلشر اگر کسی نہ کسی طرح کتاب چھاپ بھی لیں تو اس کو بیچنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور بیچنے کے علاوہ اس کتاب کو لائبریریز تک پہنچانا اور اس کتاب کو آگے تک پہنچانا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک اچھی کتاب آئی ہے، چاہے وہ تحقیق کی کتاب ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ناول یا افسانہ ہو، تحقیق کی کتاب ہو، اس کو وہاں تک پہنچانا بہت مشکل ہے جب تک کہ اس کے پاس اچھا ریفرنس نہیں ہوگا، اچھے لنکس نہیں ہوں گے. تو یہ انفارچونیٹلی ایک غلط روایت ہے جو بہت سالوں سے ہمارے ہاں چل رہی ہے. اور ویسے تو ہمارے ہاں ہر شعبے میں ہی یہ چیز ہے، لیکن کتاب کے معاملے میں یہ چیز نا پھر تھوڑی زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے. جو یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ ہے اس کے پاس بس چند ایک، جب وہ لائبریری میں جائے گا تو وہ وہی کتابیں بار بار وہی دیکھے گا، تو وہ کیا اس کا نالج ہوگا اور کیا
ایسا نالج لے کہ وہ تو لائبریری میں آیا تھا کہ وہ شاید اس کو اس موضوع کے اوپر کچھ مختلف مل جائے، وہ تحقیق کرنے لگا ہے اس کو لیکن ایسا نہیں ہے، اس کو بس چند ایک ہی نام ہے اور وہاں پہ اس کو وہ نظر آ گئے. تو یہ ایک بہت لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے ایک چھوٹے پبلشر کو، بہت زیادہ ایک طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور پھر کہیں جا کے اس کو جو ہے نا اس کے کوئی لنکس بنائے، وہ کوئی ریفرنس لے، کوئی پیسے چلائے، کچھ اس کے پاس جائے اس کے پاس جائے، تو مشکلات تو بہت اچھا زیادہ خاصا اس کو اسٹرگل کرنا بہت زیادہ، اور وہ ایک طرح سے تھکن والی چیز ہو جاتی ہے، اور لوگ تھک بھی جاتے ہیں کہ بھئی اب ہم کتاب لے کر آئے ہیں اور پھر یہ یہاں تک نہیں پہنچ رہی. ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ایک اچھی لائبریری میں جائے تاکہ تحقیق کے حوالے سے معاملے جو میں. رائٹر ہوگا اس کی تو خواہش ہوگی کہ اس کی کتاب ڈسٹریبیوٹ ہو، ہاں لوگوں تک پہنچے، رائٹر کی تو لیکن ایک ڈیفینیٹلی خواہش پبلشرز ہوتی کے ہے. اگر تعلقات نہیں ہیں یا وہ پیسہ نہیں کھلا سکتا تو اس کی کتاب اس کا سر ایک حل ہے نا، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ حکومتی سطح پر ایک ایسی پالیسی بنائے کہ کوئی سرکاری اسکول یا پرائیویٹ اسکول اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ایک خاص معیاری لائبریری نہ ہو، اور اس لائبریری میں اتنے 100 یا اتنے ہزار کی کم از کم سینکڑوں کی حد تک چلیں، ایک وہ حد مقرر کر دیں کہ اتنے 100 کتابیں ہر اسکول میں ہونی چاہیے. لائبریری مسٹ ہو، جیسے کلاس روم مسٹ ہے، جیسے واش روم مسٹ ہے، اسی طرح سے آپ کی لائبریری بھی مسٹ ہونی چاہیے. اس کی باقاعدہ انسپیکشن کروائیں، ہر اسکول میں ہو، اور اس کے بعد یونین کونسل کی سطح کے آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں ادارے ہیں، وہاں پر ہو. جیسے ہمارے ہاں ڈفرینٹ ٹاؤنز ہیں، ماڈل ٹاؤن ہیں یا اور اس طرح کے ٹاؤنز ہیں، وہاں جو کلبز بنے ہوئے ہیں وہاں تو آج کل ہے یہ ٹرینڈ کہ لائبریری کا ایک تھوڑا سا حصہ مختص کر دیا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یونین کونسل کی سطح پر اگر اس طرح سے ہو جائے، چاہے زیادہ نہ صحیح 50-100 کتابیں وہاں رکھ دیں، وہ گلی محلے کے جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں یار ہم فارغ ہیں، اور کچھ میڈیا بھی ہمارا ایک کیمپین چلائے کہ جناب جو فارغ لوگ ہیں اس ٹائم پہ اتنے سے اتنے بجے تک لائبریری میں جائیں اور جا کر اپنا وہ ایک رجسٹر وہاں پڑا ہو، وہاں پر لکھیں کہ جناب یہ کتاب ہمیں چاہیے یہاں پر. آپ کو یاد ہو کہ ہمارے جب ہم دور طالب علمی میں ہمارے ہاں ہر گلی محلے میں ایک لائبریری ہوتی تھی، ایک آنا لائبریری اس کو کہتے ہیں. جی وہ کرائے پر ہم لیتے تھے، اور وہ کتنا مزہ آتا تھا. جی اور ہم اپنا کرایہ بچانے کے لیے کوشش کرتے تھے کہ رات تک یہ پڑھ لیں تاکہ صبح دوسرا وہ کرایہ چارج نہ شروع ہو جائے، اور اس کا بڑا مزہ آتا تھا پڑھنے. جی اور جو نئی کتاب آتی تھی، کوئی نیا ناول آتا تھا تو اس کی پہلے سے بکنگ کروائی ہوتی تھی کہ جی آپ یہ آئے گا تو ہمیں پہلے دینا ہے. جی اور وہ پھر باقاعدہ میں کہتا تھا کہ یہ 24 گھنٹے کے لیے دے رہا ہوں، اس سے زیادہ آپ نے ٹائم نہیں لگانا. جی اور ہم 24 گھنٹے کے اندر پورا ناول ختم کر کے اس کو واپس بھی دے آتے. جی ہمارے والد صاحب تھے، مجھے یاد ہے کہ مغرب کے بعد ایک کتاب ہوتی تھی موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ سنایا کرتے تھے. تو بات یہ کہ کچھ بھی سنائیں بچوں کو، کتاب اپنے سامنے لے کر جب میں پڑھوں گا سناؤں گا، چاہے کھانے کی ٹیبل کے بعد ہوگا کسی ٹائم پہ ہوگا، ان میں خواہش پیدا ہوگی. جب میں خود کتاب نہیں پڑھتا، وہ مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں انہوں نے کتاب پڑھتے ہوئے، تو موبائل کیا یا پڑھیں گے؟ ٹی وی دیکھتے جی ہاں رہیں گے بس، تو وہ بچے وہ ظاہر ہے پھر گھر کی خواتین بھی صرف وہ اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھیں گی. وہ ہم نے اسکرین ایڈکشن بنا دیا نا، وہ آسان ہے نا. جی وہ آسان ہے. اور اسکرین ایڈکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ایون یہ سگریٹ سے زیادہ بڑی ایڈکشن سمجھی جاتی ہے، باقاعدہ ماہرین نے یہ ثابت کیا. اور اب بچوں میں ہونی شروع ہوگی. جی بالکل بہت زیادہ. ہمارے ہاں تو 3 سال کا بچہ ہوگا، ماں کہہ دے گی کہ بھئی اسے کارٹونس لگا دیتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، خود کام میں مصروف ہو جائیں گے، اسے کارٹونس لگا دیتے. تو وہ جب بچہ 3 سال کی عمر سے یہ ایڈکشن ہو گئی ہے تو پھر وہ آگے کیا. اسی طرح سر آپ نے دیکھا ہوگا پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو صحافی ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں. جب ان سے بات کریں نا، پرنٹ میڈیا کا بندہ جو ہے نا وہ صاحب مطالعہ ہوتا ہے، اس نے 4 کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، وہ ان ڈیپتھ نالج ہوتا ہے، ان ڈیپتھ تجزیہ ہوتا ہے اس کا. جبکہ جو چھاتا بردار ہیں، جو اچانک نمودار ہوئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی بدولت، ان کو اندر سے بالکل خالی ہوتے ہیں، اور وہ جو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ آ کر طوطے کی طرح بول دیتے ہیں. کیونکہ ہم بھی سٹارٹ ہمارا بھی پرنٹ میڈیا سے تھا. جی جو پرنٹ میڈیا کا بندہ ہوگا وہ ایک سیلف ڈسپلن میں ہوگا. جی ہاں بالکل. وہ اس نے کوئی بات کہنی ہوگی یا لکھنی ہوگی تو وہ مائنڈ میں ایک ڈسپلن میں آئے گا. جی جی کیونکہ تحریر کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. جی یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا کوئی ڈسپلن نہیں. آپ جو مرضی اس پہ لکھ دیں، جو مرضی جیسے الفاظ بول دیں،
جس طرح مرضی املا لکھ دیں وہ سب چل جاتا ہے. تو یہ کتاب آپ کو ایک ذہنی ڈسپلن بھی سکھاتی ہے کہ آپ نے بات کہنی کس طرح لکھنی کس طرح. تو یہ اس کے جو ہم کھانا کھا لیتے ہیں یا کپڑے پہن لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو اچھی بات ہے, لیکن کتاب آپ کے ذہنی رجحان آپ کے ذہنی صحت کے لیے کتنی ضروری ہے اس کی اہمیت کا ہم ابھی تک اندازہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمیں بتایا گیا کہ کتاب ہمارے ذہن پہ کتنے صحت مند رجحانات چھوڑتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگانا چاہیے. اچھا ایک طرف یہ بات ہے کہ ہم کوئی اسکول کالج شروع کرتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے عام طور پہ, ایک ریسٹورینٹ شروع کرتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن جب ہم پبلشنگ کا کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بہت مشکل سے. یہ فاطمہ بتا رہی ہیں آپ نے کتنی دیر ہوئی پبلشنگ؟ مجھے 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے. تو ابھی تک آپ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی تک میری ایسا کوئی خاص ارننگ ہوئی ہے یا اس طرح میں کہوں کہ ابھی آپ محنت کر رہی ہیں. ہاں ابھی تو میری بس وہ رننگ کے اوپر ٹریک کے اوپر ہوں. اور اگر مجھے کہتے ہیں کہ اگر تم یا کوئی کھانے کا کام شروع کر دیتی یا تم اکیڈمی کھول لیتی یا تم یہ تو دیکھ لیتی کہ تم 2 سال کے اندر کچھ نہ کچھ اس سے بہتر ارن کر رہی ہوتی, لیکن کچھ ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایمز ہوتے ہیں, ایمبیشنز ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں ہیں. تو آپ کی کیا موٹیویشن تھی کہ آپ پبلشنگ کی طرف ہی آئیں؟ موٹیویشن یہ تھی کہ آئی لو بکس, مجھے کتابیں پسند ہیں اور کتابوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہو مجھے وہ تھکن محسوس نہیں ہوتی اس کو کر کے. تو یہی وجہ تھی کہ میں کتابیں بھی پڑھتی تھی تو مجھے بہت سی پروف کی غلطیاں بھی نظر آتی تھیں, بہت سی چیزیں ہوتی تھیں, تو ذہن میں تھا کہ جب کوئی کام شروع کروں گی تو کتابوں سے ریلیٹڈ ہی کام شروع کروں گی. تو پھر بس یہ پبلشنگ کی طرف آ گئی اور ڈیفینیٹلی کام ایسا ہے, رجحان جن معاشروں میں کتاب پڑھنے والے نو, آپ کی پروڈکٹ, آپ ایک پروڈکٹ لے کر آ رہے ہو لیکن اس پروڈکٹ کو خریدنے والے لوگ اتنے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کو اس پروڈکٹ کی پہچان نہیں ہے کہ کتاب جو ہے وہ کیا ہے. اور میں ایون ابھی میں نے 2 بک فیئرس لگائے ہیں تو مجھے اچھی خاصی مارکیٹنگ کرنی پڑی اپنی کتابوں کی اور لوگوں کو بتانا پڑا کہ بھئی یہ کتاب ہے, اس کے اندر یہ ہے. وزٹر آتے تھے ان کو بتانا ہاں ان کو بتانا پڑا کہ یہ دیکھیں آپ یہ بک ہے اور یہ اس کے اندر یہ چیز ہے اور یہ اس رائٹر نے لکھی ہے, یہ آپ کھول کے دیکھیں, اس کا یہ کانٹینٹ ہے, یہ چیزیں. تو مارکیٹنگ کرنی پڑی. تو پھر وزٹرز جو ہیں کچھ قائل ہو جاتے تھے, کچھ نہیں قائل ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ہیں, ایک ٹف جاب ہے ایون ہماری سوسائٹی میں. میں تو سوچتی ہوں آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد یہی چیزیں ہوں گی, کوئی کچھ چینج نہیں آنا کہ میں سوچوں کہ بہت کوئی ہمارے ہاں کوئی ایسا رہنما آ جائے گا جس کی ترجیح کتاب ہوگی. میرا خیال ہے یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری گورنمنٹ سبسڈی دی جائے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پبلشرز کو سبسڈی دی جائے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے لیے چھوٹے پبلشرز کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ پالیسی. جی ہاں, اس طرح کی جی ڈسکاؤنٹ فری اسٹال دے دیں آپ, کیا فرق پڑتا ہے. اور پبلشرز کو ڈفرینٹ طرح کی سہولتیں, ان کو سستے داموں کاغذ مہیا کیا جائے. کاغذ بہت مہنگا ہے. اور ان کے مشینری وغیرہ درآمد کرنے میں جو ڈیوٹی وغیرہ ہے وہ ان کو اتنی نہ دینی پڑے. ٹیکس لگا کے سہولیات وغیرہ, ٹیکس کی جو ریشو ہے اس میں تھوڑا کمی کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا پہ مہم چلائی جائے کہ کتب بینی کی طرف کس طرح سے راغب کیا جائے. ہمارے جو اساتذہ ہیں بڑا اہم رول ہے. جی. دوسرا ہمارے جو پیرنٹس ہیں گھروں سے, اسکولوں سے, تعلیمی اداروں سے, گھروں سے, یہ بھی ایک باقاعدہ اس کی اویئرنیس اور اپنے بچوں کو ایک تربیت دی جائے, ان کو اس کی طرف رغبت دلائی جائے کہ کتاب آپ پڑھیں. اور کتابوں کی دکانیں نہیں ہیں ہمارے ہاں. آپ میں نے ایک ایسی سروے کری تھی ادھر ماڈل ٹاؤن سے آگے, اللہ چوک سے آگے, میں دیکھتی جا رہی تھی کہ شاپس ہیں لیکن ایک بھی مجھے کتاب کی دکان, نان چنے یہ کھانے پینے کی, لیکن کوئی ایک بک شاپ نہیں تھی. اور جو تھی ہوگی تو اسٹیشنری اور اسکولوں کی بکس. ہاں بکس, کتاب کوئی دکاندار کھولتا ہی نہیں کہ وہ کتابوں کی کوئی دکان کھولے. اسٹیشنری ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے بھی اپنی روزی چلانی ہے, وہ بھی پھر اب کیا کریں, وہ بھی یہی چیزیں رکھیں گے جب کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. تو یہ المیہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو چاہیے کہ چلو کچھ ایسی 2-4 کتابیں دکانیں کھول دے جہاں پہ صرف کتابیں ہوں اور اسٹوڈنٹس کو راغب کرے, بلائے, ان کو کہے, ان کا وزٹ کروائے, جس طرح لائبریریز میں جاتے ہیں اس طرح ایسی بک شاپس بھی ہوں.
جو گورنمنٹ نے کھولی ہوئی ہیں اور بچوں کو کہا جائے کہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ ان شاپس کے اوپر جانا ہے اور کوئی نہ کوئی کتاب خریدنی ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہی رجحان بڑھتا ہے نا کتاب کا. جب اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ڈیفینیٹلی کھانے ہی ہماری ترجیح ہوں گے کہ آج نہیں کھانے کی یہاں پہ دکان کھلی اور ہم میں وہاں اس پہ طرح سے جائیں ہو کہ ایک جیسے بزم ادب کا پیریڈ ہمارے ہاں ہوتا تھا, اس طرح سے ہو کہ آج بک ریویو ہوگا. سارے بچے جو جو کتاب آپ نے پڑھی ہے نا اس پہ اپنا اپنا بتائیں کہ میں نے وہ پڑھی اور اس میں کیا اچھی بری چیز. جی آپ نے کون سی کتاب پڑھی؟ جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور گزارش کروں گا اپنے پبلشر حضرات سے بھی کہ وہ بھی اس کام کو, جب گورنمنٹ اگر اتنی سہولتیں دے دے اگر, تو اس کام کو کاروبار سمجھ کر نہ چلائیں, اس کو ایک صدقہ جاریہ کے طور پر لیں. لائبریری کے بجٹ کو جی ہاں اپنا کاروبار نہ بنائیں. جی کاروبار نہ بنائیں, اور اس کو یہ سمجھیں کہ ہم معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو دوبارہ علم کے راستے کی طرف لا رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. جی اچھا, اس سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری جو غیر صحت مند چیزیں ہیں وہ بھی ان سے بھی ہم چھٹکارا پا سکیں. سر کتاب آپ کو تنہا نہیں ہونے دیتی. جی جی, آپ کسی وقت بھی تنہا بیٹھے ہو, اچھی سی کتاب پکڑ لیں, موسم خراب ہے باہر نہیں جا سکتے, کتاب پکڑ لیں, آپ رات تک بزی ہو جاتے ہیں. آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں, وہاں ٹرین میں بیٹھیں یا بس میں بیٹھیں تو اکثر ان لوگوں وہ اپنے بیک پیکر ہوتے ہیں یا کوئی کتاب نکالتے ہیں اور نظریں اس پہ جما لیتے ہیں. جیسے ان کا اسٹیشن آتا ہے وہ اتر کے وہ جاپانی کہتے ہیں, سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والے جاپانی ہیں. اکثر آپ کو ویسٹ میں آپ کو نظر آ جائے گا, یعنی کہ ان کا یہ اسٹائل ہے. جی جی. اچھا میڈم, اب آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بھی ذکر کیا کہ کتابوں کی دکانیں جو ہیں وہ بھی ناپید ہوتی بالکل, ہاں نہ ہونے کے برابر ہے. سر ہم مال روڈ پہ ایک بہت ہی بڑی مشہور شو روم ہوتا تھا کتابوں کا, بڑا فیروز, وہ بھی ختم ہو گیا. جی اچھا, ان سے ہماری بڑی یادیں وابستہ تھی کہ ہم بڑا شوق سے فروزن جاتے تھے اور وہاں نئی نئی کتاب نظر آتی تھی, ان کی اپنی تو ہوتی تھی. اس جیسی دکانیں جو ہیں شو رومز وہ ختم ہو گئے. بالکل ایسا. اس کی کیا فروزنز ختم ہونے کی کیا وجہ؟ میرا خیال ہے وہ اکنامیکل چیزیں ہی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے جب کتاب بہت زیادہ نہیں بکے گی تو پھر ان کے خرچے بھی زیادہ ہوں گے, بجلی کے بلز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہمارے ہاں الیکٹریسٹی اور پیٹرول جس طرح بڑھایا جاتا ہے, جس طرح گیس کو بڑھایا جاتا ہے, تو ہر بندے کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اسی طریقے سے اپنی چیزوں کو, اپنے کام کو کنٹینیو کر سکے. تو یہی وجہ ہے, یہ سارے مسئلے مسائل ہیں اور یہ تو رہیں گے. اور بس یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر اس معاملے میں کچھ سوچے اور کچھ کوئی پالیسی اناؤنس کرے اس معاملے میں کہ ہاں بھئی کتاب کے فروغ کے لیے گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے, وہ کیا کیا سٹیپ اٹھا سکتی ہے. صرف زبانی کلامی نہیں, عملی طور پہ بھی کام کرنا ہے. کتابوں کی دکانیں ہاں اتنے میٹرز پہ کہنا ہے کہ شہر کے اندر ہر اتنے میٹر پہ ہم ایک نئی بک شاپ جو ہے وہ کھولیں گے, اور وہاں پہ جب بک شاپس کھولیں گے تو کتاب چھپے گی بھی زیادہ. ابھی تو یہ ہے کہ کتاب 500,000 سے زیادہ چھپتی نہیں ہے. ایون کچھ تو کہتے ہیں, ایک میرے پاس آیا وہ کہتا بس مجھے 10 کتابیں چھاپ دیں. مطلب ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بس 8-10 کتابیں جو ہے نا ہماری چھاپ دیں. کہ یہ ہمارا جو رائٹر بیچارہ ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں کیوں اتنی کتابیں چھپا کے کیا کروں گا جب کسی نے لینی ہی نہیں ہے. تو جب آپ شاپس کھولیں گے تو کتابیں بھی زیادہ ہوں گی وہاں پہ, جب زیادہ ہوں گی تو خریدنے والے بھی ہوں گے. تو اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ پبلشنگ کرتی ہیں, آپ جو اسکرپٹ جو اس کا جو آتا ہے مسودہ, وہ آپ کیسے سلیکٹ کرتی ہیں کہ اس میں جان ہے یا نہیں؟ آپ خود سلیکٹ میں خود کرتی بھی ہیں یا کوئی ایکسپرٹس کو آپ بھیجتی ہیں؟ نہیں, بیسیکلی تو میں خود ہی کرتی ہوں کیونکہ میں خود بھی رائٹر ہوں اور کتابیں لکھ چکی ہوں, تو اردو کے بارے میں اتنی نو ہاؤ تو ہے مجھے. اور جیسے ہمارا ایک ناول ہے مہجور, یہ ایک لڑکی کا تعلق بلوچستان سے ہے, چوکی جمالی بلوچستان کے ایک پسماندہ علاقے سے ہے. تو وہ اس نے جب مجھے اپنا ناول بھیجا تو اس کی بڑی خواہش تھی, تو کافی چیزیں پھر میں نے اپنے حساب سے اس کے اندر سیٹ کر دیں. لیکن میں نے اسے بتایا بھی کہ یہ چیزیں آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ کریں گی تو آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. اور جو ڈائلاگس تھے وہ سب چیزیں, تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ رائٹر کی اچھی سے اچھی چیز جو ہے نا وہ ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں.
تاکہ تحریر میں جھول نہ ہو اور وہ پڑھ کے یہ نہ کہے کہ اس نے تو ایسے ہی کتاب جو ہے نا چھاپ دی. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک کر کے ان کو دیکھ کے ہمارا ناول ہے تیسری آنکھ، وہ مصنفہ جو ہیں انہوں نے اب کچھ ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں پروف ریڈنگ کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس میں کچھ ہندی کے الفاظ بھی تھے، کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں، تو وہ پھر پروف ریڈرز سے بار بار رابطہ کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھو اچھی طرح. تو بیسک مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہم مارکیٹ میں لے کے آئیں، ان سب چیزوں کی طرف لے کے پہلے مسودے پہ محنت ہوتی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کوئی ایسی تو کتاب مارکیٹ میں نہیں آ جاتی نا. بک کے اوپر محنت ہوتی ہے اور پھر پرنٹنگ کا تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ایک ہم نے ایک بک جو ہے نا. ہاں اور اس کے لیے جو پبلشر ہے اس کی خود بھی اس کو شوق ہونا چاہیے. ہاں خود شوق ہونا چاہیے. اگر آپ کے اندر خود شوق نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو لفظوں کا نہیں پتہ، تو آپ کیسے ایک اچھی کتاب چھاپ سکتے ہیں. میرے پاس شاعری کی ایک کتاب آئی، اس میں شاعری میں تھوڑا سا جھول تھا، تو میں نے اپنے حساب سے چیزیں دیکھیں، ان کو سیٹ کیا اور پھر میں نے ان رائٹر کو جو ہے نا وہ بھیجی. تو میں نے کہا اب آپ اس کو دیکھیں، تو اب یہ چیز بہتر ہے. تو اس میں ڈیفینیٹلی پبلشر کا رائٹنگ سے آگہی ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک اچھی چیز اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ناظرین آپ نے جیسے دیکھا ہمارے لیے کتاب کتنی اہمیت رکھتی ہے، ہمارے زندگی کے لیے، ہمارے ذہن کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے کتاب انتہائی لازم چیز ہے. اور اس کو کوشش کیجئے کہ خود بھی کتاب پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. اس سے ہم ایک صحت مند معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے. خدا حافظ.